گرمی میں یہاں پر وقت نکالا اس ایونٹ کے لیے. یہ اتنی جو گرمی شدید اب ہو گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے جنگلات کا خیال نہیں کیا، درختوں کو کاٹ دیا. اور جس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 10 بلین ٹری سونامی کا اعلان کیا، تو اس کے اوپر حسب روایت اپوزیشن کی طرف سے مذاق اڑایا گیا اس چیز کا، اس پروگرام کا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ، ایک نیا بہانہ ڈھونڈا گیا ہے. اب جب کہ ساری دنیا نے پاکستان کے اس پروگرام کو تسلیم کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اور ایک مثال بنایا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی اس پالیسی کا، گرین پالیسی کا ساری دنیا کے لیے، کہ وہ اس کو فالو کریں. اور خاص طور سے جو ہمارے ایشیائی ممالک ہیں، انہیں اس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے گرین پالیسی اپنانی ہے تو پاکستان سے سیکھیں. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے، ایک لمحہ ہے فخر کا پاکستان کے لیے، جس کے لیے ہر پاکستانی کو اس کے اوپر فخر ہے، ماں سوائے ان کے جو کرٹکس ہیں جنہوں نے بس کرٹیسائز کرنا ہی کرنا ہے تو وہ کرتے رہیں بے شک. میرے کئی بار اتفاق ہوا وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں کہیں جانے کا، تو میں نے ہمیشہ آبزرو کیا کہ جب وہ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ اس جگہ کے کوآرڈینیٹس لو اور یہ چیک کرو کہ یہ جگہ اویلیبل ہے تو یہاں پہ پلانٹیشن نہ کر دی جائے. یہ ایک سوچ کا، مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. پہلے لوگ اوپر سے دیکھتے تھے زمینوں کو تو وہ ان کو نظر آتا تھا کہ اس کے اندر بڑا مال بن سکتا ہے، اس میں کوئی اسکیم لے آئیں، کوئی سوسائٹی اس کے اندر بنا دیں اور الاٹمنٹ کی طرف چلے جائیں. اور یہ وزیر اعظم صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو زمین پڑی ہے تو اس کے اوپر ہم پلانٹیشن کیوں نہ کر دیں. کئی بار انہوں نے مجھے گورنر ہاؤس میں کہا کہ پیچھے تمہارے پاس جو جگہ پڑی ہے اس کے اوپر فارسٹنگ کرو، تو ہم نے اس کے اوپر پھر میواکی فارسٹنگ کا بھی بندوبست کیا. اب تک پاکستان 10 بلین ٹری سونامی میں سے 1 ارب درخت لگا چکا ہے، شجرکاری ہو چکی ہے. اب ہم جو آئلیو پلانٹیشن کی طرف پاکستان جا رہا ہے، یہ ایک ایسا ویژن ہے جو آج سے 5-6 سال 8 سال کے بعد لوگ اس کا پھل کھائیں گے. جیسے ملیشیا میں ایک بار ایک ویژن کے ذریعے پام ٹریز پلانٹ کیے گئے تھے اور آج ملیشیا پام آئل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ناردرن ایریاز میں بڑی زبردست پلانٹیشن ہو سکتی ہے آئلیو کی. اس کی زمین کے سروے کرا لیے گئے ہیں اور اس کے اوپر ورلڈ کلاس آئلیو، جو آئلیو آئل اور آئلیو جو آپ اٹالین مشہور ہیں دنیا کے اندر، وہ انشاءاللہ پاکستان کمپیٹ کرے گا دنیا کی بہترین آئلیو ٹریز کے ساتھ، آئلیو پروڈکٹ کے ساتھ. اور یہ جو پاکستانی پروڈکٹ ہے یہ بہت بہتر ہے اٹالین آئلیو سے. تو انشاءاللہ یہ آئلیو بھی اب ہم لے کر آئیں گے یہاں پہ اسی ٹری پلانٹیشن کے اندر. یہ کام شروع ہو گیا ہے اس وقت، اس کی سیمپلنگ اور اس کی ساری تمام چیزیں جاری ہیں. میرا خیال ہے کوئی اگر میرے فگرز غلط نہیں ہیں تو 2-3 لاکھ سے اوپر اس کی سیمپلنگ ہو چکی ہے درختوں کی، اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہ ایک ہمارا جو پلان ہے وہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ اپنے بچپن میں ڈفرینٹ قسم کے پرندوں کو پایا ہے، بلبل، مینا، کوئل. آج ہم اپنے بچوں کو اگر کہیں کہ بلبل، مینا اور کوئل میں کیا فرق ہے تو انہیں شاید پتہ بھی نہ ہو، بیکاز انہوں نے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے تو ہمارے ماحول میں تو چیل کوے دیکھے انہوں نے. یہ آج بھی آپ سر اٹھا کے دیکھیں تو چیل کوے یہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، بیکاز گندگی ہے اور پلانٹیشن نہیں ہے. ہر چیز کا ایشو جو ہے، جو بیسک ہمارا اس وقت پرابلم ہے وہ پلانٹیشن کا ہے. پانی کی شارٹیج ہے اس لیے کہ پلانٹیشن نہیں ہے، پلانٹیشن نہیں ہے اس لیے بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی اس لیے پانی اسٹور نہیں ہوتا. پلانٹیشن نہیں ہے، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، گلیشیئر کا پرابلم آ جاتا ہے، گلیشیئر نہیں یا کم ہو جاتے ہیں، پانی کا پرابلم ہوتا ہے. ہمارے پاس انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے درختوں کے کٹنے کی وجہ سے. ٹمبر مافیا کا جیسے ذکر ابھی کیا، ٹمبر مافیا نے اس ملک میں تباہی پھیلائی. کے پی گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے بڑی زبردست اسٹیپس لیے ہیں ٹمبر مافیا کے خلاف. اور شاید سندھ گورنمنٹ نے اس لیے نہیں لیا کہ ہمارے پاس تو جنگلات ہے ہی نہیں یہاں پہ سندھ میں، تو ابھی تو ہم جنگل لگائیں گے تو پھر ہم ٹمبر مافیا سے بھی نمٹ لیں گے انشاءاللہ. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرے صوبہ سندھ میں اسی طرح کی پلانٹیشن ہو جیسے پورے ملک میں جاری ہے. میری ریکویسٹ ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ اس کے اندر بھرپور حصہ لیں. یہ ملک کا پروگرام ہے، یہ ہم سب کا پروگرام ہے. بہت شکریہ جی. So I think we could, جی
Governor